اللہ کو اتنی محبت اپنے نبی سے، ذرا سے بھی نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی شان میں کتنی گستاخی ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ صحابہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو 2-3 مرتبہ آنا جانا پڑا، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، نہیں برداشت کرتے اللہ۔ میں نے تمہارے لیے ایک نبی بھیجا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور اتنا پیارا نبی ہے کہ تم کو اپنی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرے نبی کو تمہاری ہے۔ تمہارا باپ اتنا تمہارا کیئر نہیں کرے گا جتنا میرا نبی تمہارے کیئر کرے گا۔ تم کو اپنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان کا تمہارے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا حق ہے، اور تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرو گے جتنا میرے نبی تمہاری فکر کرے گا۔ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھے گا، تمہیں پاؤں میں تکلیف ہوگی، میرا نبی تیرے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، میری امتی کو کانٹا چبھ گیا۔ میرے بھائی، یہ 15-20 منٹ یا آدھ پون گھنٹہ تھوڑا سا اللہ کا تعارف اور تھوڑا سا اللہ کے نبی کا تعارف۔ اللہ کے نبی کا تعارف تو کچھ بھی کیا، 2 جملے بولے گئے، واللہ اللہ کا نبی، اللہ کو اتنی محبت اپنے نبی سے، ذرا سے بھی نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی شان میں کتنی گستاخی ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے مناسب سمجھا صحابہ کرام کو دعوت کریں گے۔ اس زمانے میں ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مالی حالت بہت اچھی تھی، اس لیے صحابہ کرام کی دعوت کی اور سب کو کہا سب کو کھانا کھانے کے لیے آؤ، اور گوشت کا انتظام کیا اور روٹیوں کا انتظام کیا۔ 2 انتظام کیا اللہ کے نبی نے دعوت کے لیے۔ صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، دعوت تھی حضور کے گھر میں، ساروں نے کھا کر کے رخصت ہو گئے۔ آخر میں 2 یا 3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا کر انہوں نے سوچا بجائے اس کے کہ باہر نکل جائیں یہیں بیٹھے رہیں گے، چنانچہ وہ بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے سوچا میں تھک گیا ہوں صبح سے، اپنا کوئی ذاتی کام بھی تھا، اب یہ سارے کھا چکے ہیں، یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھا چکے ہیں، یہ اٹھ جاتے تو میں تھوڑا آرام کرتا، لیکن وہ اٹھے نہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا میں ان کو کہوں گا اٹھ جاؤ، کمرہ خالی کر دو، آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، اللہ کے حوالے نہیں رک سکتا ہے سوال، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہہ نہیں پائے، کیونکہ رحمت للعالمین، میں کیسے کہوں گا جناب کمرہ خالی کر دو نکل جاؤ، اس لیے اللہ کے نبی کہہ نہیں پائے۔ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، وہ بیٹھے رہے۔ حضور سوچتے رہے یہ خود ہی اڑ جاتے تو بہت اچھا تھا، میں کہہ پاؤں گا نہیں کہہ سکوں گا، مناسب بھی میرا کہنا نہیں رہے گا، اس لیے انتظار کیا، ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آیا، حضور خود کہہ نہ سکے، لہذا اللہ کے نبی نے سوچا میں ہی اڑ جاؤں گا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، یہ بھی اڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی اعظم اٹھ گئے، وہ بیٹھے رہے، حضور نکل گئے باہر۔ حضور نے سوچا جب میں باہر چلا جاؤں گا یہ منطقی ہے، یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ بیٹھے رہے۔ ان بیچاروں نے سوچا ہوگا آئندہ نہ جانے کبھی اندر آنے کا موقع زندگی میں ملے گا یا نہیں، اس مقدس ترین گھر میں اندر آ کر بیٹھنے کا موقع ہمیں کہاں ملے گا، وہاں تو ازواج مطہرات ہوتی ہے، وہاں کیسے جائیں گے اندر، وہ تو مسجد میں ملاقاتیں ہوتی تھی، آج خوش قسمتی سے اندر آنے کا موقع ملا ہے، ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے، اس لیے بیٹھے رہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی اور کئیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کئی سارے کام کیے، کافی دیر کے بعد حضور واپس آئے یہ سوچ کر کہ وہ لوگ اٹھ چکے ہوں گے، آقا دیکھا تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے، دیکھا حضور نے وہ وہیں بیٹھے ہوئے، واپس چلے گئے۔ سوچا بھائی جب واپس چلا جاؤں گا تو ان کا خیال آ جائے گا بھائی اب تو اٹھ جائے کم سے کم، لیکن وہ اٹھے نہیں، چلے گئے اللہ کے نبی۔ پھر بہت سارے کام کر کے کافی دیر گزر گئی، اب آئے یہ سوچ کر کے اب تو نکل گئے ہوں گے، کمرہ خالی ہو گیا ہوگا، آ کے دیکھا تو وہ ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیں میں کیا سمجھا رہا ہوں، اور یہ واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اب ان 2-3 آدمیوں کے ذہن میں آ گیا کہ شاید 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے دیکھا، چلو اٹھ جاؤ اب نکل جاتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، اٹھ کے نکل گئے۔ بس یہ جو 3 تھے یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی تھے، یہ حضور کے گھر میں بیٹھے، کیا ان کا مقصد حضور کو تکلیف پہنچانا تھا؟
کیا ان کا ارادہ تھا کہ حضور کو دکھ پہنچائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا اٹھ جاؤ پھر بھی نہیں اٹھے اور نافرمانی کی؟ کیا ایسا ہوا؟ اگر ان کے ذہن میں آیا ہوتا ہمیں اٹھ جانا چاہیے پھر بھی نہ اٹھے ہوتے تو ہم گلا کرتے، بھائی آپ کے ذہن میں بات آ گئی تھی، آپ کو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ ذہن میں آیا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ بیٹھے رہے بیچارے۔ اچھا وہاں بیٹھے رہنا کتنی برکت کی چیز تھی، اسی لیے تو وہ بیٹھے رہے وہاں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے اذیت اگر ہوئی تو بہت زیادہ اذیت نہیں ہوئی، معمولی انتظار کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ اگر زیادہ مجبوری تھی اللہ کے نبی فرماتے بھائی نکل جاؤ کمرے سے، مجھے اپنا ذاتی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تو نہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، نہ ان کے ذہن میں خود یہ بات آئی، اس لیے وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ تو کیا ہم ان کو بلیم دے سکتے ہیں یار آپ لوگ کیوں بیٹھے رہے اتنی دیر تک؟ ہے کوئی شکل دینے کی؟ نہیں، نکل گئے۔ بس جو ہی وہ نکل گئے اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیج دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت آنا، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت آنا، الا یؤذن لکم، مگر تب جب نبی اجازت دیں گے، ویسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب اندر آ جاؤ تو زیادہ دیر مت بیٹھنا، بیٹھ کے باتیں مت کرنا، فوراً نکل جانا باہر۔ کیوں؟ تم بیٹھے رہے، بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی، اور سنو جو میری نبی کو تکلیف پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب تمہیں اجازت دی جائے تب۔ آگے فرمایا ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں مت کرنا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس تمہارے بیٹھے رہنے سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے برداشت نہیں کیا، صحابہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو 2-3 مرتبہ آنا جانا پڑا، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، نہیں برداشت کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر و فاروق اعظم سے فرمایا فلاں قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے لیے کسی کو امیر بنانا ہے، مجھے مشورہ بتاؤ کس کو بنائیں امیر؟ یہ چند آدمی ان کے بڑے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا مشورہ مجھے بتاؤ اور اس کے بعد اس کو امیر بنا دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ 2-4 آدمی سے ملاقاتیں کی، بات کی، سوچا سمجھا، اس کے بعد کہا یہ اچھا آدمی ہے۔ آ کر کے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں میں نے سب کو چیک کیا، ان میں سے بہت اچھا ہے فلانا آدمی، اس آدمی کا نام ہے قعقاع ابن معبد، اس کو امیر بنائیے۔ ٹھیک، اب آگے فاروق اعظم یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے سب کو چیک کیا، سب کے ساتھ بات چیت کی، سب کے ساتھ ملاقات کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کون آدمی اس لائق ہے جس کو امیر بنانا چاہیے۔ میری نظر میں تو فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس کا نام ہے اقرع ابن حابس، اس کو امیر بنائیں گے۔ صدیق اکبر نے ایک رائے دی، فاروق اعظم نے دوسری رائے دی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک ٹیچر سے پوچھتے ہیں سر میں کون سا سبجیکٹ لوں گا، ایک ٹیچر نے ایک بات کہی، دوسرے نے کہا دوسری بات، ہو سکتا ہے؟ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کا، اس سے پوچھا انہوں نے کہا وہاں مناسب ہے، دوسرے نے کہا وہاں مناسب ہے، ہو سکتا ہے؟ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایک نے پوچھا، ایک نے کہا فلاں چیز کا بزنس کرو، دوسرے نے کہا فلاں چیز کا بزنس کرو، ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس کو امیر بنائیں؟ انہوں نے صدیق اکبر نے فرمایا اور رائے پیش کی قعقاع ابن معبد، اور فاروق اعظم نے رائے پیش کی اقرع ابن حابس کی، 2 رائے آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج انسان تھے، بہت ہی شفیق انسان تھے، لیکن اس وقت اچانک ان کو غصہ آ گیا، جس کی امید نہیں تھی، غصہ آ گیا، اور غصے میں حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں آپ نے اس کی رائے کیوں دی؟ جس کے بارے میں میں نے رائے دی تھی آپ نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ آپ بھی وہی کہتے جس کے بارے میں تم نے رائے دی اس میں کیا ہے؟ آپ نے خام خواہ میری مخالفت کی ہے حضور کے سامنے۔ تو فاروق اعظم نے کہا میں کیوں آپ کی مخالفت کرتا، میں نے اپنی رائے دی۔ حضرت صدیق اکبر نے تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا نہیں نہیں میں سمجھ گیا آپ نے میری مخالفت کی ہے، اور کیا، کیوں مخالفت کی آپ نے میری، کیوں دوسرے کے بارے میں رائے دی، آپ بھی اسی کے بارے میں رائے دیتے۔
حضرت فاروق اعظم نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا جناب عجیب آدمی ہے، میں کیوں آپ کی مخالفت کرتا، میں نے اپنی رائے پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں میرے سامنے یہ بحث کر رہے ہیں، میرے سامنے انہوں نے اونچے سے بات کی، آپس میں ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے سامنے بات کرنے کی۔ لیکن اللہ کے نبی رحمت للعالمین آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم کیوں تم نے زور سے بولا، فاروق اعظم سے کہتے تم کیوں جواب دے رہے ہو، لیکن کچھ نہیں فرمایا، رحمت للعالمین خاموش۔ صدیق اکبر نے کہا ما اردت الا خلافی، بخاری میں حدیث ہے یہ، فاروق اعظم نے کہا ما اردت خلافک، بس یہ دو جملے بولے ہیں، لیکن تھوڑی اونچی آواز میں بس۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی فیصلہ ان کے سامنے نہیں کیا، اب آپ جاؤ میں خود ہی فیصلہ کروں گا۔ یہ لوگ ادھر کو نکل گئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو خبردار نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، خبردار نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرنا، جتنی نبی کی آواز اونچی مت، اس سے زیادہ اونچی آواز مت کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی کس کے بارے میں؟ صدیق اکبر و فاروق اعظم۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، فاروق اعظم وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ ان دو کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے اونچی آواز میں بات کی، اللہ نے برداشت نہیں کی۔ مقام اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا۔